إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 15 جولائی 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 261 میں 261 میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو کہ پیغمبر نہیں بلکہ کوئی اور پرسنالٹی ہیں شعیب علیہ السلام کے نام سے، ان کے ساتھ یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر میں آپ کے جو کھیتی باڑی والے معاملات ہیں پلس جانوروں کو پالنے والا معاملہ اور ان کی خدمت کرنے والا ایشو، یہ سب کے سب ایشوز اگر 8 سال تک میں آپ کی خدمت کروں تو اس حق مہر کے عوض آپ میرا نکاح جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کر دیں گے. یہ آفر ان کی طرف سے تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ کیا. اب اس میں یہ ڈیٹیل نہیں آئی ہیں کہ یہ نکاح جو ہے وہ 8 سال خدمت پوری کرنے کے بعد ہوا یا پہلے ہوا اور بعد میں خدمت پوری کی گئی، کیونکہ قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بایوگرافی سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے دعوت توحید کے لیے کیا کیا تکالیف اٹھائی ہیں، یہ اصل مقصد ہے. بہرحال یہ 8 یا 10 سال کا جو عرصہ تھا، دونوں میں سے ایک بھی وہ پورا کر دیتے تو ان کا یہ نکاح والا معاملہ، اس کے عوض جو حق مہر ہے وہ پورا ہو جاتا. اب لگتا یہی ہے کہ انہوں نے یہ 10 سال پورے کیے ہیں اور پھر وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں. یہاں سے ایک وہ جو گھر داماد والا ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی نفی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کیے کھیتی باڑی اور ان کے جانوروں کی خدمت کے عوض اس حق مہر کے عوض جو ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، اور اس میں کوئی برائی والا معاملہ نہیں ہے. بہرحال وہ اب اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں اور اسی کا ذکر سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ ہے. فلما قضى موسى الاجل، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مقررہ مدت پوری کر دی، وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا، تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر چلے تو انہوں نے طور کی ایک جانب آگ دیکھی، یعنی کوہ طور کی ایک جانب انہوں نے آگ دیکھی. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہری رہو،
میں نے آگ دیکھی ہے، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں شاید کوئی خبر لے کر آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ میں سے کوئی چنگاری لے کر آ جاؤں، لعلکم تسطلون، تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ یعنی ظاہر ہے کو سردی کا موسم ہوگا، ویسے بھی ریگستانی علاقوں میں رات کے وقت کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو وہ آگ سینکنے کے لیے چنگاری ان کو لگا کہ یوں آگ روشن ہے تو وہاں سے میں چنگاری لے آؤں یا کوئی خبر لے کر آؤں، کیونکہ ایسے بیابان راستے میں کہیں پر آگ کا جلا ہونا یا کہیں پر خیمے کا لگا ہونا اس بات کی نشاندہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آبادی موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح بیابان راستے میں سفر کے دوران کہیں پر آبادی مل جائے تو اس میں بڑی ڈھارس ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے جو اس طریقے سے غریب الوطنی میں سفر کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا پھر آگ لے آتا ہوں۔ اس وقت ظاہر ہے ماچس والا معاملہ، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، آگ بڑی مشکل سے پتھروں کے ساتھ جلائی جاتی تھی چنگاری کے ذریعے، تو بڑا آسان طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کہیں پر آلریڈی آگ جل رہی ہو تو اس میں سے تھوڑی سی آگ لے لی جائے، جیسا کہ آج بھی کافی عرصہ پہلے تک تو تھا، آج کل مجھے نہیں پتا، گاؤں ایریا میں لوگ جو ہیں وہ حکا چلانے کے لیے یا اسی طریقے سے اپنے تندور کو تاپنے کے لیے پڑوسیوں سے آگ ادھاری مانگ لیا کرتے تھے، یعنی وہ ادھاری کیا ہوتی تھی، وہ فری ہی دی جاتی تھی۔ تو اب تو خیر وہ ماچس اور پیٹرول، مٹی کا تیل، ان چیزوں کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے، پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ مٹی کا تیل اور پیٹرول بھی ابھی 300 سال مکمل نہیں ہوئے انسانوں نے اس کو جو ڈسکور کیا ہے۔ پہلا جو تیل کا کنواں ہے وہ 1748 عیسوی میں، یعنی ابھی 2048 نہیں آیا، اب 2017 چل رہا ہے، ابھی 300 سال پورے نہیں ہوئے کہ پہلا جو تیل کا کنواں ہے وہ امریکن سٹیٹ پنسلوینیا کے اندر ڈسکور ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ زمین سے اتنا بڑا یعنی کہ ایک انرجی کا ریسورس جو ہے لوگوں کے علم میں آیا، اور ہماری جو عرب ریاستیں ہیں ان میں تو 20ویں صدی کے اندر آ کر 1940 کے قریب کہیں پہلا کنواں نکلا، 1960 کے بعد یہ عرب ملکوں کے اندر زیادہ تیل نکلنا شروع ہوا، تو اس وجہ سے آج کل تو بڑی آسانی ہے۔ بل یہ معاملہ اس وقت کا ہے کہ جب آگ کو انیشلی پہلی دفعہ جلانا بھی بہت بڑا ایشو تھا، اس وقت تو پھر ظاہر ہے جلتی ہوئی چنگاری کہیں سے مل جائے تو وہی آسان ہے۔ جس طرح کہ آج کل بھی اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے، اس کے پاس لائٹر موجود نہ ہو تو دوسرے کے سگریٹ کے ساتھ لگا کے کش اس کو جلا لیتا ہے۔ اب اس سے پوچھیں جو سگریٹ کا عادی ہے کہ اگر اس کے پاس ماچس بھی نہ ہو تو اس کے لیے وہ دوسرے کا جو سگریٹ ہے وہ کتنی نعمت ثابت ہوگا۔ تو بہرحال یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ روشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی سے کہا یہیں پر ٹھہری رہو، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں کہ شاید کوئی آبادی ہو تو ہم تھوڑا سٹے کر لیں گے، آئندہ کے لیے ہمیں سفر کے اعتبار سے آسانی رہے گی، اور یا پھر میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ رات کے اس اندھیرے میں، ریگستان میں چونکہ ریت کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ گرم بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو چونکہ ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے اس لیے جو ریگستانی علاقے ہیں عموماً وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات کے اوقات کے اندر، تو اس وقت یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس آگ روشن ہو تو وہ وہاں سے آگ کو سینک لے اور اپنی ٹھنڈک جو ہے وہ اس کا علاج کر سکے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ مِنَ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ، پس جب آپ وہاں آئے یعنی اس آگ کے پاس تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے میں سے جو کہ بقعہ مبارکہ بنی ہوئی تھی روشن، من الشجرتی درخت کی جانب سے، این یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہ بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ایک ایسے شخص کے لیے جو بالکل اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، اور وہ بظاہر تو آگ سمجھ کے ایک درخت کے قریب آیا ہے اور وہاں سے اس درخت کی طرف سے آواز آئی ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں تمہارا رب، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا ڈال دے اپنے اس عصا کو، یعنی ہاتھ میں جو انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اس وقت، یعنی یہ رواج تھا، یعنی کندھے کے اوپر چادر کا ڈالنا اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے رکھنا، یہ مردوں کے ایک پروٹوکول، یہ نشانی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بڑے اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے کئی ایک معاملات میں آسانی بھی رہتی تھی۔
کہیں پر رفع حاجت کی ضرورت پڑ گئی اور زمین سخت ہے تو اس کو اسی لاٹھی سے کرید کے نرم کر لیا. اسی طریقے سے اگر کوئی جنگلی جانور سامنے آ گیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لاٹھی بڑی زبردست چیز. اور ظاہر ہے جنگلی جانوروں کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے, اگر وہ جھپٹ پڑے تو یہ ایک بڑی لاٹھی ہو تو بڑی ایک آسان چیز ہے. ویسے آج کل تو وہ گوروں نے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک لائٹ بنا لی ہے, کافی مہنگی ملتی ہے, لیکن آپ گوگل کے اوپر جا کے لکھیں تو وہ چھوٹی سی بالکل پینسل نما لائٹ ہے جس میں سے ہائی انٹینسٹی کی لیزر بیم وائٹ کلر کی نکلتی ہے. سامنے بے شک کوئی ریچھ آ جائے, کوئی شیر آ جائے, کوئی بھی درندہ آ جائے, صرف اس کی طرف یوں لائٹ کر دیں تو وہ 2.5 سے 3 منٹ کے لیے اس کے لینس پہ افیکٹ ہوگا, اتنی تیز روشنی کہ اس کو 3 منٹ کے لیے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. تو آپ کو گن چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف یوں لائٹ کر دیں. وہ لائٹ تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے جتنی تیز لائٹ ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر اس کی یعنی وہ رکھی ہوئی ہیں فلم وغیرہ بھی اور تصویریں بھی, وہ اتنی ہائی بیم ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. ویسے بھی اگر بہت ہائی بیم کسی انسان کے سامنے بھی رکھی جائے تو لینس جو ہے وہ کام کرنا ایک وقتی طور پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا. تو وہ اتنی تیز انہوں نے بیم بنائی ہے کہ وہ اس طریقے سے اگر کسی ریچھ کے اوپر یا شیر کے اوپر مار دیں تو 3 منٹ کے لیے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, اور وہ اپنی پہ جائے گی, انہوں تھوڑے ہوتے کہ چپٹنا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی حالت میں تو پھر کوئی ریچھ جو سونگ کے بھی شکار تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا, جب وہ بیچارہ اندھا ہی ہو جائے گا اس کو تو اپنی پڑ جائے گی. تو وہ پہلے زمانے میں تو لوگوں نے وہ چھرے والی بندوقیں اور چیزیں رکھی ہوتی تھی, تو اب اس چیز کی بھی ضرورت نہیں. وہ ایک لائٹ آپ کی جیب میں ہو چھوٹی سی, یہاں پہ ایک یعنی بال پوائنٹ سے بھی وہ چھوٹی ہے, بس یوں کر کے یوں کریں تو جناب پاویں 10 ریچھ بھی سامنے آ جائیں, دیکھو کیوں دی انہوں نے, ان کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. تو یعنی آج بھی جو جنگلوں والے ایریا کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ساری کی ساری آبادی کوئی شہر کے اندر شفٹ ہو جائے. ابھی بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو ایک اس طریقے سے اچھے ماحول کے اندر, جو پولوشن سے بھی فری ماحول ہے, گاؤں کا ایریا یا پہاڑوں والا ایریا, لیکن وہاں پہ ساتھ یہ لوازمات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہائی لیزر بیم ماری جائے تو جناب بڑے سے بڑا جانور بھی آپ اس کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 منٹ آپ کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ وہاں سے 3 منٹ کے اندر, جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اگر 3 منٹ کے اندر پہلے کوئی آدھا کلومیٹر طے کرتا ہے تو اب وہ 3 کلومیٹر طے کر جائے گا. تو اس کو موقع بھی نہیں ملے گا جانوروں کو کہ آپ کے اوپر وہ حملہ کر سکے. تو اس زمانے کے اندر یہ اس طریقے سے لاٹھی رکھی جاتی تھی, اور آنر کے طور پر چادر بھی رکھی جاتی تھی. چادر کبھی گرمی میں سر کے اوپر لینا پڑ جائے یا اس طریقے سے پٹکا باندھنا پڑ جائے, پگڑی, تو یہ ایک ٹریڈیشن تھی. اسی حوالے سے وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو کبر ہے, تکبر جو ہے, یہ میری چادر ہے, جو میری چادر کو گھسیٹے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. یعنی اگر اس زمانے کے اندر لوگوں کے لیے عزت کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ کندھے کے اوپر خوبصورت سی چادر یوں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی, شالا جسے کہتے ہیں. ابھی بھی گاؤں ایریا کے اندر جو لوگ ہیں پرانے زمانے کے, وہ اس طرح کی چادر رکھتے ہیں. اور اس زمانے میں اگر کسی کو بے عزت کرنا ہوتا تھا نا, اس کے کندھے سے چادر کھینچ دی جاتی تھی. تو یہ یوں ہی تھا کہ اس کی آپ نے عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, سمجھ لیں. تو وہ اس چیز کے ساتھ ریزیمبلنس کی گئی بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ جو کبر ہے, تکبر میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی تکبر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے شائع نہیں ہے. جس طرح کسی کی کوئی چادر کھینچ لے اور اس کی یعنی عزت اچھالے, اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ کی عزت پر حملہ ہے اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو چادر اور لاٹھی یہ 2 چیزیں ہوا کرتی تھیں. اب باقی مقامات کے اندر جو سورہ طٰہٰ کے اندر, سورہ الاعراف کے اندر باقی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, انہوں نے کہا لاٹھی ہے, میں اس سے جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے, اور باقی کاموں میں بھی میری لیے یہ مددگار ہوتی ہے. اور اس قسم کی ڈیٹیل گفتگو لیکن یہاں پہ سکپ ہے. یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈال دو. فلما رآہا تہتز کأنہا جان, تو جیسے ہی انہوں نے لاٹھی زمین کے اوپر ڈالی تو وہ گویا ایسے ہو گئی جیسا کہ ایک چلتا پھرتا ہوا سانپ, اژدہا ہے. اب یہ بہت بڑا ایکسپیرینس تھا پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا. مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے یہ, کیونکہ مردہ تو وہی انسان ہے جو زندہ ہو جائے, یہاں پہ تو لکڑی سے اژدہا بن جانا, یہ بالکل کنگڈم ہی ڈیفرنٹ ہے, سپیشیز ہی کچھ اور ہے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عصا
اژدہا بنتا ہوا دیکھا تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ظاہر ہے بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. ایک انسان کا پہلا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے اتنی بڑی کو بلا آ جائے تو پہلا رسپانس تو یہی ہوتا ہے کہ انسان بھاگ جائے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ یہ مجھے تو اجزا کچھ نہیں کہے گا، میں اس کو دوبارہ ہاتھ لگاؤں گا یہ لاٹھی بن جائے گی، جس طرح باقی صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مت گھبراؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگایا دوبارہ لاٹھی بن گئی. تو پہلا ایکسپیرینس پیغمبر کا اس حوالے سے ہوا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ پیغمبروں کو مستقبل کے حالات و واقعات بھی خود سے نہیں پتہ ہوتے، نہ معجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے اور معجزہ ظاہر فرما دیتا ہے. جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ جس نے پہلی دفعہ کبھی ماچس جلائی ہو، پہلی دفعہ، تو آپ کو پتا ہے بچہ گھبرا جاتا ہے ایک دم جب شعلہ نکلتا ہے، کیونکہ اس کا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جتنی بار مرضی ماچس جلائی جائے اس کو برا فیل ہی نہیں ہوتا، نہ وہ گھبراتا ہے، کیونکہ وہ اس فزیکل فینومین آف نیچر سے واقف ہو جاتا ہے، اس ایکسپیرینس سے، اس تجربے سے بار بار گزر کے. پیغمبروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات ان کو عطا فرما دیتا ہے اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور آسانی بھی اتنی جتنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے. اب جادوگروں کا پھر معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 140 میں نے ڈیٹیل سے بتایا، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. یہاں پہ جادوگروں والا واقعہ سکپ ہے، وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے. اس میں اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی گھبرا گئے کہ جب ساری رسیاں سانپ نظر آئیں تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں یہ عصا ڈالوں. اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ عصا پھینکو. ان کو تو ابھی تک یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے، اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں بھی بظاہر اژدہا بنا کے دکھا دی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ میرا جو یہ لاٹھی سے جو اژدہا بن رہا ہے یہ ان سب کو ہڑپ بھی کر جائے گا، ورنہ تو خود ہی ڈال دیتے اور ڈرتے نا. ڈر بھی گئے. اچھا، اسی طریقے سے جب فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ سمندر کی جو جھیل، وہ آج کل وہ ساری جھیلیں جوڑ کے نہر سوئز بنا لی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں، ان میں سے ایک جھیل کو عبور کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا آپ نے، تو فرعونی تو پیچھے آ گئے ہیں. وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اس عصا کو جو ہے وہ پانی پہ ماروں. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ موسیٰ اسی عصا کو تم پانی پہ مارو، رستہ بن جائے گا. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایکسپیرینس نہیں تھا، کبھی انہوں نے اس لاٹھی سے پانی میں راستہ نہیں بنایا ہوا تھا، اور ظاہر ہے پہلے وہ کوشش بھی کرتے تو بنتا بھی نہ جب تک اللہ کا امر پیچھے نہ ہوتا. تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ یہ جو معجزات ہیں، کرامات ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں. کوئی ایسی کیپیبلٹی، کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا کہ خود کچھ کر کے دکھا دے، الا یہ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ کر دیتا ہے. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں نے 6 گھنٹے کا لیکچر معجزات، کرامات، استدراج، علوین، آنکھوں کا دھوکہ، اس حوالے سے قرآن حکیم میں جتنی آیات اور احادیث ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 4 نشستوں میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 131A، B، C اور D. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پیٹ پھیر کے بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ سامنے آؤ اور مت ڈرو، رکو. انک من الآمنین، بے شک تم محفوظ کیے گئے ہو. پھر باقی صورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگایا دوبارہ وہ، یعنی وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ لاٹھی بن گئی. پھر ان کا کانفیڈنس بھی بحال ہوا کہ یہ معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں. اسلک یدک فی جیبک، اب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اپنے یوں گریبان میں، یعنی یہ بٹن کھول کے، یا بٹن نہیں تھے تو اس چاک میں سے یوں داخل کرو اپنے گریبان کے اندر. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یعنی پرانے زمانے میں جب یہ برس کا مرض ہوا کرتا تھا اس کی وجہ سے سفید داغ پڑ جایا کرتے تھے جسم پہ، جس طرح وہ پھل پیری کا مرض آج بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے. اسی کی ایک ورسٹ فارم جو ہے وہ برس کا مرض تھا. جب وہ جسم کے کسی حصے پہ ہوتا تھا تو وہ حصہ انتہائی سفید ہو جایا کرتا تھا باقی جسم کی نسبت. تو یہ تمہارے ہاتھ کے اوپر جو یہ نشان بن جائے گا انتہائی سفید ہوگا اور روشن چمکتا ہوا، بالکل جیسے کوئی سرچ لائٹ ہوتی ہے. لیکن غیر سوء، وہ کوئی تکلیف کی وجہ سے، برس کے نشان کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ واقعی چمک نکل رہی ہوگی اس میں سے.
یہ دوسرا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پہلا معجزہ کون سا؟ عصا کا سانپ بن جانا، اور دوسرا اژدہا اس کا جو ہاتھوں کا روشن ہو جانا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور رکھ لو اپنے سینے پر اپنا ہاتھ تاکہ تم سے خوف دور ہو جائے. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام پہ رات کے اندھیرے میں اچانک ایک بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور اچانک اس کے ساتھ اتنا بڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو کافی ٹائم تک تو بندے کو ہوش ہی نہیں آتی ہے. تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھو، بالکل سٹیبل ہو جائے گی تمہاری یہ ساری ٹینشن دور ہو جائے گی جو اس وقت تم پہ کیفیت آ رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. یعنی دو بڑے معجزات عطا فرمائے گئے، ایک جو ہے وہ عصا کا سانپ اور اژدہا میں بدل جانا یہ معجزہ، دوسرا ید بیضا کا چمکتے ہوئے ہاتھ کا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اب 10 سال پہلے ان سے ظاہر ہے کہ ایک قتل ہوا تھا جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے. اب ان کے تو دماغ میں تھی یہ بات کہ 10 سال پہلے میں نے ایک قتل میرے سے ہو گیا تھا، وہ انجانے میں ہی ہوا. بہرحال تو انہوں نے اپنے رب سے گزارش بھی کر لی کہ بھائی ظاہر ہے جب انسان کے اوپر کوئی وقت اس طرح کا آتا ہے تو وہ اپنی مشکل سب سے پہلے پیش کرتا ہے. تو اے میرے رب میں نے بے شک قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں. اب اس سے اندازہ لگائیں ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیے ہیں، وہ پیغمبر ہے، اس کے کہیں دماغ میں بھی نہیں ہے کہ ایک نگاہ مار کے میں ساڑ دیں گا فرعون. یہ سب جھوٹ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، معین الدین چشتی کے بارے میں، علی اجویری صاحب کے بارے میں جی نگاہ مار دے سنایا ہو جاتا سی، سب کچھ کوڑ. اسی لیے دیکھیں یہ ان کے دعوے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ ان کے اولیاء اللہ سے اب دنیا قیامت تک کے لیے خالی ہے. ان کے اولیاء اللہ سے جو یہ اس قسم کے تماشے کرتے تھے. کیوں؟ اب میڈیا کی دنیا ہے. جب سے کیمرہ آیا اولیاء سارے لک گئے تھے، ہوں کوئی نہیں کر کے بکھاندہ. ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی آئیں سامنے کر کے بتائیں. آپ ہوا میں اڑتے تھے، آپ یہ ساری سٹوریاں آپ نے گھڑی ہوئی تھی. اس وقت تو لوگ بڑی تیزی سے انجینئر صاحب کے لیکچر سن سن کے دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ کے بزرگوں کی جتنی ضرورت آج کے دور میں پڑی پہلے تو کبھی پڑی نہیں تھی، کہ جن کے باپ دادا ان بزرگ پرستی کا شکار تھے ان کی اولادیں آگے سے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہی ہیں. اتنا مشکل وقت کبھی بھی ان فرسودہ نظریات کے اوپر نہیں آیا تھا جو آج کے دور میں آ چکا ہے. آج اگر یہ بزرگوں نے کام نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے؟ آئے سامنے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کو بلاتے ہیں اور آپ یہ سارے کرتب کر کے دکھائیں جو کیا کرتے تھے. ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیتا، ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا. قرآن میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا کیا بنے گا، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. اللہ نے یہ کہنا چاہیے تھا یار تو نبی بنے ہیں، تیرے تو بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے بندے ساڑ دینے نے، تو تیرے سے کہنا مسئلہ ہے فرعون؟ تیرے بعد آگے شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنے بندے جلا دینے ہیں ایک نگاہ مار کے، تو تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جی وہ تمام اولیاء دنیا کے اکٹھے ہو جائیں وہ ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، سارے دنیا کے صحابی اکٹھے ہو جائیں وہ ایک نبی کے پاؤں کی خاک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو نبیوں کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، کیا ان کو یہ طاقتیں نہیں دی گئی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے دعوے اصل میں جھوٹے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی اب یہ دعویٰ سامنے نہیں آئے گا. یہ الحمدللہ میں کئی سالوں سے چیلنج دے رہا ہوں اور یہ اسی طرح ہی رہے گا، کیونکہ آپ میڈیا ان کے سارے جھوٹ پکڑ لے گا. پرانے زمانے میں تو آپ کوئی بھی کتاب لکھیں، ایون ایک جھوٹا واقعہ ہوتا ہے وہ ساری طرف چل رہا ہوتا ہے. آپ لاہور میں چلے جائیں تو کہتے ہیں جناب 1965 ہی جناب لاہور دا راوی دا پل داتا صاحب نے بچا لیا سی. این جی بم پھڑ دیں لوگوں نے ویکھیا ہے، بم پکڑ لیتے تھے. اچھا جی اسی طریقے سے آپ جیلم میں آ جاؤ، کہتے ہیں جی وہ پیر سلمان پارس جناب جیلم دا پل بچایا. میرے بھائی یہ مجھے لاہور میں جو کچھ 1965 میں ہوا اس ٹائم پہ جیو ہوتا، ایئر وے، دنیا ٹی وی، تو کبھی بھی بزرگ آگے بم نہ پکڑتے کیونکہ وہ جھوٹ سارا نکل آتا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 4-5 سال پہلے جو داتا دربار کے اوپر آگے 65 بندے خودکش حملہ آور مار کے چلا گیا تھا، تو وہ بم ان سے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جو اپنی قبر سے نکل کے پلوں کے اوپر آگے بم کیچ کر رہے ہیں ان سے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ آج جو عراق کے اندر داعش والوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام جن کو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو مطلب نہیں پتا، ڈیفینیٹلی تو نہیں، ان کی طرف منسوب مزارات اور ساری چیزیں جب انہوں نے گرا دی ہیں تو ان سے وہ بم کیوں نہیں داعش کے پکڑے جا رہے؟ بم پکڑے نا، نام مزار اپنا گرنے تھے.
خود شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بھی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوا. تو کیوں نہیں پکڑتے؟ پہلے تو یہ پکڑا کرتے تھے. اب طاقتیں چھن گئی ہیں یا وہ پہلے بھی جھوٹ تھا؟ سب کچھ جھوٹ تھا میرے بھائی. یہ سب کے سب میں آپ کو اپنے جینب شہر کا بتاتا ہوں. 1992 میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب آیا 1992 میں, اور یہاں سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے. دریا تو بالکل ہمارے ساتھ ہے, اسی دریا کے ساتھ چلے تو 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا, شاید آدھا کلومیٹر بنے. پیر سلمان پارس مشہور ہے, کوئی کہتا ہے سیابی ہیں, کوئی کہتا ہے تابی ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اور کہتے ہیں جناب جی وہ 92 میں جب سیلاب آیا تو جناب دربار دے اندر پانی نہیں بڑھیا, باقی سب کچھ ڈوب گیا, دربار میں کچھ نہیں. حالانکہ میں ان بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس دربار سے کیچڑ صاف کی ہوئی ہے. قبر بھی ساری کیچڑ میں ڈوبی ہوئی تھی, اور اس وقت میں بریلوی تھا, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. لیکن آج جیلم کے لاکھوں بریلوی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب مجھے کون منوائے, میں نے تو دیکھا ہوا ہے. اور ایسا دیکھا کہ 5-6 مہینے تک وہ صفائی کے باوجود جو سائیڈ پہ دیواروں کے کیچڑ کے نشان ہے, ظاہر ہے وہ کیچڑ کھڑی رہی جب 2-3 دن کے لیے, تو دیوار پہ کالی لائن بن جاتی ہے نا. 6-7 مہینے تک وہ کالی لائن قبر سے بھی اونچی چاروں طرف اس بلڈنگ کے رہی. اس کے بعد کسی نے پیسے خرچ کر کے تو ڈسٹیمپر کرایا. 6 مہینے تک لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ, لیکن اب کہتے ہیں جی پانی بڑھیا بھی نہیں, کیچڑ میں لت پت تھی وہ قبر. یہ تو میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں گیا اور جھوٹ بول رہے ہیں, اور میں دیکھنے والوں میں شامل ہوں اور صفائی کرنے والوں میں. میں تو مطلب اکثر اس مزار کے اوپر جایا کرتا تھا. یعنی یہ بھی نہیں کہ میں نیگیٹو انٹینشن سے کوئی گیا تھا, ہم تو بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے گئے تھے. تو ہمیں بھی اس وقت بڑے ایک پریشانی لگی کہ یار بزرگوں سے تو کیچڑ ہی نہیں سنبھالی گئی. لیکن آج جیلم کے کروڑوں لاکھوں عوام یہ کہتی ہے نہیں جی نہیں وہ پانی تو بڑے ہی نہیں ہوتے جی. میں کہتا ہوں ابھی دوبارہ سیلاب آئے, سیلاب کے بغیر ہمیں آپ اجازت دیں, دنیاوی طور پہ کوئی سامنے نہ آئے, آپ جتنی کیچڑ چاہتے ہیں ہم پوری کیچڑ اٹھا کے نا, وہ آج کل جو پنجاب گورنمنٹ نے وہ بڑے بڑے وہ ٹینکر بنائے ہوئے ہیں, آگے ان کے موٹریں لگی ہوئی ہیں, جتنی کیچڑ جس دربار پہ بھروانا چاہتے ہیں ہم ابھی بھر دیتے ہیں. ہم کوئی بزرگ جو ہے اس کا مقابلہ کر کے بتائیں. یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, یہ دعوے اللہ نے کہیں نہیں کیے ہوئے, نبی الاسلام نے کہیں نہیں کیے ہوئے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو میں بچا لوں گا, کہیں نہیں ہے. دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے. دنیا میں کوئی اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھے والا معاملہ ہوگا, جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو اپنے پاس خود حاوی کر لے گا اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دعا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور جا کے جناب وہ کوبرا سانپ کے منہ کے اندر جا کے ہاتھ دے دے, پھر دعا کا کوئی اثر نہیں ہونا. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا. دعاؤں کا اثر اس وقت تک ہے جب اپنے اوپر آپ خود تقدیر کو غالب نہ کروائیں. یعنی میں دعا پڑھ لوں اور کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ سانپ موجود ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر میں سانپ کے بل میں خود جا کے ہاتھ ڈال دوں گا تو میں اصل میں دعا کو خود کہہ رہا ہوں کہ دعا سائڈ پہ ہو, میں ڈسوانا چاہتا ہوں, یا میں دعا پڑھ کے تو وہ جو ہے بجلی کی ساکٹ میں انگلی ڈال دوں, اس طرح نہیں ہوگا. تو دعاؤں کا بھی آپ یہ فرق سمجھیں کہ جو ناگہانی آفت آنی ہے نا وہ ٹلتی ہے. اس لیے آپ ان احادیث میں دیکھیں الفاظ ہے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی. اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود طاری کرتا ہے پھر دعاؤں کا کوئی اثر نہیں. تو یہ اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں تو دعوے, تو یہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں, یہ کچھ کر دیتے ہیں. آج کل تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ سامنے آئے. اس کا مطلب یہ سب کے سب جھوٹ ہے. اور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ اس لیے کمپیئر کرواتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح عقیدہ پتہ چلے کہ قرآن تو نبیوں کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو ان کا اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کے بارے میں. یہ سب جھوٹے واقعات ہیں, اسی لیے آپ یہ دکھانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ورنہ تو اس وقت ضرورت تھی کہ یہ دکھا کے تو پرانے واقعات کو بھی سچا کر لیں. نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں کر سکتے. یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں, اور جس نے بیٹھ کے کہیں پہ سٹوری لکھ دی وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں جی وہ عبداللہ شاہ غازی جی, انہوں نے جی سمندر روکا ہوا ہے کراچی میں, کتنا مشہور کیا ہوا ہے. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی دھماکہ ہو گیا, ان سے پکڑا ہی نہیں گیا. جس بندے نے سمندر روکا ہے وہ باو نہیں پڑا پہ جانا. اور سمندر تو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں, کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ لیں جو واقعی بزرگ بھی ہو, اس کو آپ پانی پلا دیں نمک والا 2 جگ, اور اس کے بعد اس کی شرمگاہ کو باندھ دیں, میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی بندہ اپنا پیشاب روک سکتا ہے. چیخیں مار مار کے نہ مر گیا تو مجھے پکڑیے گا, کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. انسان تو بہت مفلس اور ناچار ہے, بالکل لاچار ہے.
یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ دیومالائی قصے کہانی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں سارے واقعات پرانوں کے بارے میں، نیا کوئی نہیں، فیل ہوا ہے. پھر میں اس لیے ان کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جی اتنے سال پہلے لاش دفنائی گئی صحیح نکلی. میں ان کو کہتا ہوں یار پرانوں کو چھوڑ دو، اللہ کے بندو، تم رات کے وقت شفٹ کرتے ہو، میڈیا کو بھی نہیں بلاتے، چپ کر کے تصویریں بناتے ہو اور بعد میں جناب یہ باتیں کرتے ہو، پرانوں کو چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں جو آج کے بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے، ایک ایک ہفتے کے لیے ان کے لاشیں جو ہے نا وہ آپ چوراہے کے اوپر رکھیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے یہ تو زمین کے اندر جا کے لاش نہیں گلتی، زمین میں تو گرمائی زیادہ ہے. اگر زمین کے اندر 10 دن میں گلتی ہے نا تو 20 دن میں گلے گی، کیونکہ زمین کے اندر تو لاش جلدی گل جاتی ہے گرمائش کی وجہ سے. تو آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں تو یہ سارے بزرگ وصیت کر کے منع کریں کہ جی ہماری 10 دن کے لیے لاش چوک میں رکھیں تاکہ ہماری بزرگی اسٹیبلش ہو جائے. بعد میں جو دعوے کرنے ہیں انہوں نے وہ پتہ چل جائے گا. اس طریقے سے نہیں ہوتا. کوئی بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول کرے، اور نہ کسی کے لاش کا سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف وہی بزرگ ہے اور نہیں ہے. کتنے صحابہ ہیں جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، تو کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ آگ کے کڑاؤں میں ان کو جلایا گیا، کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ کئی انبیاء کو قتل کیا گیا، کیا ان کی بزرگی ختم ہو گئی ہے؟ لاش کا سلامت رہنا ضروری نہیں ہے کہ جو شخص نیک ہے اس کی لاش سلامت بھی رہے. یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص نیک ہوگا لازمی اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو سلامت رکھے گا. نیور. سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ان کی ایک خاص ہے، ان کے علاوہ بھی کسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ چاہیے. اللہ نے رول نہیں بنایا کسی کی نیکی کا. اگر کسی کی لاش میں سے بو آ جائے، گل سڑ جائے، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہگار آدمی تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اصحاب کی کبھی وصیت موت کے وقت کی پڑھیں تو نیا کفن بھی نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کفن ہے تو گل سڑ جانا ہے، اور نیا کپڑا جو ہے وہ کسی زندہ آدمی کی ضرورت ہے. ان کے تو دماغ میں نہیں ہوتا تھا کہ ہماری لاشیں سلامت رہنی ہے، نہ وہ کہیں کسی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے. انبیاء کے لیے آیا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں، یہ ڈیفینیٹ ہے. اس کے علاوہ بھی کسی کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کا پاؤں مبارک ان کی وفات کے تقریباً کوئی 67 سال کے بعد وہ حجرے کی دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا، اور لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں باہر نکلا ہے. بعد میں سیدنا عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، تابعی تھے، ان کو قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے حیات النبی مسئلہ نمبر 5 والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا. تو انہوں نے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر انہوں نے پاؤں کو اندر کیا. اب پاؤں حضرت عمر نے ایک گھسیٹا نہیں ہے اندر کی طرف، ان کا تو یہ سمجھتے ہیں شاید جو قبروں کے اندر زندہ ہے وہ اس طرح کے زندہ ہے، وہ پاؤں باہر ہی ہے اتنی دیر سے. ٹھیک ہے نا. آج اگر آپ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی کھودیں تو آپ سے آپ کو کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح مولا علی علیہ السلام نے غسل دے کے اور کفن پہنا کے ان کو دفنایا تھا، اسی طریقے سے آپ وسلم قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے، کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. قبر کی زندگی باہر کا بندہ آبزرو بھی نہیں کر سکتا. اور وہ پاؤں مبارک جب نظر آیا تو وہ پھر اس کو دوبارہ حجرے کی دیوار قائم کی گئی اور وہ دوبارہ سے لاش کو اندر کر دیا گیا. تو یہ پروٹوکول غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے ہوگا، کہ جو نیک بندہ ہے اس کے لیے ضرور ہی ہوگا، اور جس کے لیے نہیں ہو رہا وہ نیک نہیں ہے. یہ کہیں کرائٹیریا نہیں ہے. اور بار بار جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یوں ہی ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد گل سر کے مٹی ہو جاتا ہے انسان، اور یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ کوئی بدکار تھا، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، نیک آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے جسم، ظاہر ہے جسم کو تو فنا ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے، جسم میں ٹکڑے نہیں ہو جاتے، گولیاں لگ جاتی ہیں، جسم میں سے خون نکلتا ہے، کئی لوگوں کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہو. سیدنا حسین کے ساتھ نہیں ہوا، لاش کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، تو قبر میں جانے سے پہلے ہی لاش کی اتنی بڑی حرمتی کر دی گئی ہے. تو کیا اس کی وجہ سے حضرت حسین کا کوئی مرتبہ کم ہو گیا؟ تو یہ تو ایویں لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، چونکہ میں آج کے دور کا انسان ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ میں اگر 8 سے 1000 سال 1200 سال پہلے درس دے رہا ہوتا تو مجھے یہ باتیں بھی نہ کرنی پڑتی. یہ چھڑولا نہیں سن چھوڑیاں ہونی لوگوں نے، اتنے وسوسے لوگوں نے نہیں چھوڑے ہونے تھے. چونکہ اب اتنے وسوسے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، اب ان کے رد کے لیے آج کے دور کے اندر اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا
مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہ کہیں اس کے مقابلے پر قتل نہ کر دے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، اور میرا جو بھائی ہارون ہے مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زیادہ اس کی گفتگو اور گفتار میں وہ زیادہ ماہر ہے مجھ سے، منی مجھ سے، لساناً زبان کے اعتبار سے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو تم اے اللہ تو اس کو بھی میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میرا مددگار بن جائے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے. اب اس کی تصدیق نہ ہم کرتے ہیں نہ اس کو ہم اس طرح جھٹلا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور ان کی دعا بھی آتی ہے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. یہاں پہ بھی دیکھیں الفاظ سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے، اس کو میرا مددگار بنا دے. اور دوسری جگہ قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری سے نواز دیا. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں حضرت علی نبی علیہ السلام سے الگ ہوں. یہ پہلا اور آخری موقع تھا غزوہ تبوک. تو سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا، تم میرے مددگار ہو. جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑ گئے تھے، اسی طریقے سے میں جو تبوک پہ جا رہا ہوں عورتوں اور بچوں کے اوپر میں تمہیں اپنا خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدک باخیک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ کر دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے. بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تم دونوں بھی ہماری نشانیوں کی برکت سے اور تمہارے ساتھی بھی غالب رہیں گے الٹیمیٹلی. فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس آئے، بآیاتنا، ہماری روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ، بینات، جو بالکل واضح تھیں. قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، تو فرعونیوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے اور ہم نے اس قسم کی باتیں اپنے آباء و اجداد کے زمانہ میں بھی نہیں سنی تھی. یعنی وہی بات جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ساڑھے بزرگوں نے اس طرح کی گلیں ہی نہیں سنی ہیں، پتہ نہیں کیڑی گلاں کر دینے. تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بھی فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے آج تک ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں آیا ہوں، من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، جو اس کی بارگاہ سے میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں، یہ جو میں معجزات لے کر آیا ہوں، میرا رب خوب جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو انجام ہے وہ نیکوکاروں کا ہمیشہ اچھا ہونے والا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک مراد نہیں پا سکتے جو کہ ظالم لوگ ہیں. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے سردارو، ما علمتم لکم من الہ غیری، میں تو کوئی اور الہ اور معبود نہیں جانتا سوائے میرے کہ تمہارا کوئی رب ہو، کوئی معبود ہو. فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تو اے حامان میرے لیے آگ تیار کر اور اس پہ اینٹیں پکوا اور ان پکی اینٹوں کے ساتھ ایک اونچا محل بنا کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو کا سراغ لگا سکوں، ڈھونڈ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو موسیٰ کے بارے میں یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی رب نہیں ہے، رب میں ہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اونچا محل بنا میں تاکہ جھانک کے دیکھ سکوں کہ اگر اس کا کوئی رب ہے تو میں اس کو دیکھ سکوں. ظاہر ہے کہ وہ رب کو دیکھنے کے لیے تو اوپر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے دکھانا ہے اس کو تو وہ بیابان میں بھی اپنی تجلی دکھا دی موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی اس کا ایک سو کالڈ نظریہ تھا.
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک جس طریقے سے ایک بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ نے اپنا تخت اپنے عرش کو بنایا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ان آیات سے استوا علی العرش کے عقیدے کو ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے ساتھ معیت ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہے۔ میرا ایک کلپ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ جا کے لکھیں اللہ کہاں ہے، یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ، تو میرا وہ الحمدللہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے اہل حدیث اور حنفی دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا ہے، اور ایک نٹ شیل میں عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ہم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ تو ہم معیت کے بارے میں کوئی تعویل کرتے ہیں اور نہ استوا کے معاملے میں کوئی تعویل کرتے ہیں، یہ تفویض الامر الی اللہ کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور دور حاضر میں اہل حدیث میں 3 بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ جرأت کی ہے، اور قدیم جو سلف کے ایک نظریات چلتے آ رہے تھے ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے، ان کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ ایک تو امام جو صالح عثیمین عرب کے اسکالر تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ دوسرے حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، انہوں نے عقیدہ و منہج کتاب کے اندر یہ لکھا کہ ہم نہ استوا علی العرش کی تعویل کرتے ہیں اور نہ معیت کی تعویل کرتے ہیں۔ اور تیسرے عبدالسلام بٹوی صاحب جو جماعت الدعوہ کے مفتی اعظم ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس میں انہوں نے سورہ حدید کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، سورہ مجادلہ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کرتے ہیں، اور نہ اپنے ساتھ معیت کی نفی کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پہ ہے اور علم، قدرت اور سمع بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے، یہ حافظ سعید صاحب نے بھی لکھا، ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے، معیت کا بھی انکار نہیں کرتے اور استوا علی العرش کا بھی انکار نہیں کرتے۔ جو امام مالک کا قول کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ کیفیت ہمیں نہیں پتا، سوال بھی نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آپ کے پاس جس چیز کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر کلام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم خود انوینٹ کرتے ہیں، اگر میں اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھتا ہوں یا میں کوئی چیز بناتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، وہ جو چیز ہے کیا وہ اتنا علم رکھ سکتی ہے کہ وہ میرا ادراک کر سکے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہو کے کیا اپنے لمیٹڈ نالج کے ساتھ اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ اس کی صفات کیسی ہیں؟ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیات نازل کی ہیں وہ محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ محکمات اصل ہیں دین کا، وہی اصل ہے۔ متشابہات اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، سب کی سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے، آمین۔ تو حامان کو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کے رب کو جھانکوں، اور میں تو خیال کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے۔ واستکبر، تو اس نے تکبر کیا، ہوا اس نے، وجنودہ، اور اس کے ساتھیوں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ بھی گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو، فنبذناہم فی الیم، اور سب کو غرق کر دیا سمندر میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا برا انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہاں پر جادوگروں والا واقعہ سکپ ہو گیا، وہ سورہ طٰہٰ میں آ چکا، سورہ الاعراف کے اندر آ چکا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکپ کیا کہ وہ جادوگروں کا پورا واقعہ مسئلہ نمبر 140 میں ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان فرعون اور اس کے سرداروں کو پیشوا اور امام بنایا تھا
کہ لوگوں کو آگ کی طرف بلائیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں جس طرح حق کے امام ہوتے ہیں نا، اس طرح باطل کے امام بھی ہوتے ہیں۔ فرعون باطل کا امام تھا، موسیٰ علیہ السلام حق کے امام تھے۔ اور سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے وقتاً فوقتاً امام اٹھائے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ اس امت میں بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ امام اٹھاتا رہے گا۔ اب علیحدہ بات ہے کہ اب فرقوں کے اپنے اپنے امام ہیں، کوئی امام احمد بریلوی کہتا ہے، کوئی امام اشرف علی تھانوی کہتا ہے، اور دونوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں۔ چلے شکر ہے پرانے اماموں کے اوپر تو کافی حد تک لوگ متفق ہیں، جو پرانے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام۔ آج کل کے جو امام ہیں ان کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے۔ بل سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ کم از کم ایک شخص ایسا ضرور مبعوث کرے گا کہ جو دین کی تجدید کرے گا، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس امت میں جس تیزی سے یعنی فتنے سامنے آئے ہیں پرانی امتوں میں تو نہیں ہوا۔ یہ میڈیا کا ہی فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج ایک بندہ جو ہے امریکہ میں بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہے پوری دنیا کے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ پہلے تو ساتھ والے محلے کی بات نہیں پہنچتی تھی، ٹھیک ہے، اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کہاں باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ لہٰذا اب ان فتنوں کو میٹ کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی دعوت کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کو اسی لیول کے اوپر آ کے انٹلیکچولی ریزالو کرے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے دور حاضر میں آپ دیکھ لیں، مولانا مودودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، احمد دیدار صاحب نے پوری عیسائی دنیا کو للکارا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے، جو ان سے غلطیاں ہوئی یزید والے معاملے میں الگ بات، ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس زمانے کی نوعیت کے اعتبار سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، اور وہ اس زمانے کے امام ہوا کرتے ہیں۔ امام کہا جاتا ہے جو آگے کھڑا ہوا ہو، یعنی جس کے لوگ فالوور ہوں۔ امام کے لیے ضروری نہیں کہ پرانا ہو، اس دور میں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے۔ امام مسجد کو بھی ہم امام کیوں کہتے ہیں؟ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، لیڈ کر رہا ہوتا ہے امام۔ تو وہ بعض جعلی امام بھی بن جاتے ہیں میرے جیسے۔ وہ میرا کسی نے انڈیا میں نا میرا نام سے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے، امام، ای سے انجینئر، اے سے ایم سے محمد، اے سے علی اور ایم سے مرزا، انجینئر محمد علی مرزا امام، ای ایم اے ایم۔ تو مجھے بڑا غصہ چڑھا، میں نے کہا یار یہ کیا بنایا ہوا؟ پھر اس نے کہا جی یہ تو ایبریویشن بنائی ہوئی ہے ہم نے۔ میں چلو وہ ایبریویشن تو ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی ایبریویشن امام تو بن ہی جاتی ہے۔ اس قسم کے جعلی امام بھی ہوتے ہیں۔ امام سے مراد یعنی کہ جو ناموں کے نام سے امام بنے ہوئے ہیں۔ تو جو فتنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی فتنوں کے مقابلے کے لیے وہ اس قسم کے معاملات کو اٹھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی زیادہ مقلدین چاہنے والے ہوتے تو کہتے ہیں جی وہ تو اپنی ذات میں خود امام ہے، انجینئر محمد علی مرزا امام۔ جی میں نے جوک کے طور پہ بات کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا تھا، لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت والے دن ان کا شمار قبیح ملعون لوگوں میں ہوگا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ ظاہر ہے قیامت والے دن پھر یہ سارے دجال اپنے اپنے فالوورز کو لے کے اٹھیں گے۔ غلام احمد قادیانی بھی دجال ایک بہت بڑی دجالی پارٹی کا امام بن کے آئے گا قیامت والے دن۔ یہاں تو امیدیں لگا کے چلا گیا، اور قیامت والے دن ان کی لیڈرشپ پہ ہوگا، لیکن وہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، جنت کی طرف نہیں۔ اس طریقے سے دنیا میں کئی لوگ ہیں وہ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں، چاہے ہمیں دوزخ میں بھی لے جائیں۔ اس طرح بڑے بڑے دعوے بھی لوگ کرتے ہیں، اتنی زبان کھول کھول کے بھی۔ تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ جو سمجھتے ہیں دوزخ میں لے کے جائیں گے آپ کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی قومیں اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور ہم نے اس سے پہلے کئی ایک نافرمان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت، وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت تھی ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے۔
یعنی تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، بعد اس کے کہ کئی ایک نبیوں کے ماننے والے ہلاک ہو چکے تھے، اس سے پہلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی پیغمبر گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور کئی پیغمبر۔ وما كنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ طور کی مغربی جانب وہاں پر موجود نہیں تھے جب ہم موسیٰ پر وحی نازل فرما رہے تھے، وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 44، جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں آدھی آیت لکھی ہے، آیت بھی آدھی، کچھ 4 صفحوں کی آیت نہیں تھی، ایک لائن کی آیت تھی آدھی، حاضر و ناظر کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ آیت انہوں نے لکھی حاضر و ناظر کے جواب میں۔ پہلے اعتراض لکھا کہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے جو ہم حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے، قیامت تک حاضر و ناظر ہے۔ یہ سارے وسوسے میں نے مسئلہ نمبر 7 میں 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، وہاں پہ میں نے آیت کوٹ کی تھی۔ تو مفتی احمد نعیمی صاحب کو اس آیت سے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس آیت میں لکھا تھا اے نبی آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر رہے تھے۔ تو پتہ کیا مفتی صاحب نے لکھا؟ انہوں نے کہا اس میں تو یہی لکھا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ شاہد بھی نہیں تھے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنی قبر میں ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ پیدائش سے پہلے بھی پوری دنیا کا احاطہ کر رہے تھے، اپنے علم کے ذریعے دیکھ رہے تھے، خود موجود ہونے کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیت میں دونوں الفاظ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، آپ نہیں موجود تھے اس پہاڑ کی مغربی سمت میں کوہ طور کی، وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ گواہوں میں تھے۔ یعنی اس کا صحیح ترجمہ بنے گا احمد بریلوی صاحب والا ترجمہ کہ اے نبی نہ تو آپ وہاں پہ حاضر تھے اور نہ آپ وہاں پر ناظر تھے۔ ناظر حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، گواہ کو۔ لیکن مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے وما کنت من الشاہدین یہ والا ٹکڑا ہی انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، اور لکھا ہے اس میں تو موجود ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ کہاں لکھا ہے کہ شاہد نہیں تھے؟ حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت کتنی تھی؟ اس کے بعد ایسے شخص کہ اسلام کا فیصلہ ان کے ماننے والوں کو خود کرنا چاہیے، جو قرآن کی آیات کو اس طریقے سے آدھی آیت لکھیں اور پھر اس آیت میں جو لکھا ہو اس کے بالکل الٹ رزلٹ نکال رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی نہ آپ موجود تھے، نہ آپ گواہ تھے، نہ آپ حاضر تھے، نہ ناظر تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ شاہد نہیں تھے؟ حاضر و ناظر والی بحث پڑھ لیں مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے کے بعد کسی شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسا شخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں، جو قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے پہ نہیں لاتے؟ یہاں پہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اس آیت کو، اب آیت کو تو بدل نہیں سکتے تھے، آیت کو ہی آدھا لکھ دیا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کی بھی تحریف کی ہے علماء نے، کہیں پہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تعریف کر دی، کہیں پہ آدھی آیت لکھ کے بعد کی تعریف کر دی۔ اللہ نے گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی لی ہوئی ہے، وہ تعریف پکڑی جاتی ہے، اسٹیبلش نہیں ہو پاتی، لیکن اپنی طرف سے یہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو اگلی امتوں میں ہوئی تھی، قدم با قدم بالشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تو میری امت بھی ویسے کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ جو بیماریاں ہیں ان اگلی امتوں میں جو ہوئی ہیں ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون سی بیماری ہے؟ اور یہ اس حدیث کا شان ارشاد ترمذی میں ہے کہ بعض اصحاب نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک مشرکین عرب کا درخت تھا ذات انوات، اس پہ وہ اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس پہ برکت کے لیے اسلحہ لٹکا دیں۔ آپ فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دے کہ ہم اس کے پر اعتکاف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ درخت کو کہ بت کے ایکویلنٹ ہے، اور فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو یہ فیشن کے بارے میں نہیں ہے، عقائد کے بارے میں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو، اپنے علماء اور صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔
کہ وہ ان کے پیچھے چلتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی تعریفات آج بھی قرآن پاک کی تعریف اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اس حوالے سے علماء جو ہے وہ اپنی طرف سے پورا حصہ ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں اور عوام کو دھوکہ دیں. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ایسے شریر علماء کے شر سے ہمیں بچائے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، اور ہم نے پیدا فرمائی کئی ایک قومیں یکے بعد دیگرے، پھر کافی عرصہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ کفار مکہ کے اوپر یہ آیتیں پڑھ کے سناتے. مراد یہ کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ سے کئی سو سال پہلے کا ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے کا ہے. آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ مدین میں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود، اور آپ پڑھے لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، اس طریقے سے امی ہیں، کسی دنیا دار سے نہیں پڑھے ہوئے، اس کے باوجود آپ وہ اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے. اے نبی آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے مدین میں کہ آپ کفار مکہ کے اوپر یہ آیات پڑھ کے سناتے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، بلکہ ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، آپ کو ہم نے پیغمبر بنایا، آپ کو وحی کے ذریعے پرانے واقعات بتائے ہیں. آپ کے پاس جو غیبی خبریں آ رہی ہیں آپ جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ اس وقت کوہ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے. اِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، جب ہم نے موسیٰ کو اس وقت ندا کی تھی کوہ طور کے موقع کے اوپر، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے، یعنی قرآن کا نازل ہونا اور آپ کو غیبی واقعات کا پتہ چلنا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ جو ڈر سنانے کے لیے ان کو آئے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے اعمال کے بدلے میں، تو یہ کفار کیا کہنا شروع کر دیں، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہماری طرف اے رب تو کوئی رسول بھیجتا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والے ہو جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان مشرکین عرب کے اوپر کوئی تکلیف بھیجتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہوتا ہم اس کی پیروی کرتے، تو ہم نے اسی لیے تو پیغمبر بھیجا ہے کہ اب اس کی پیروی کروں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے ہیں مشرکین عرب کے اوپر، پھر حضور سے آ کے دعائیں بھی کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ٹل بھی جاتے تھے، پھر انکار کرتے تھے. فلما جاءہم الحق، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہمارے اس نبی کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے. اگر یہ واقعی نبی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات پڑھ کے سناتے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح عصا کو سانپ بناتے تھے، یہ نبی بھی عصا کو سانپ بنا کے بتائے، یہ بھی ہاتھ روشن کر کے بتائے. وہ معجزات ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں مانگتے تھے، لیکن ہمارے نبی کا تو معجزہ یہ ہے ہی نہیں ہے، ان کا معجزہ تو قرآن ہے جو دعوے نبوت والا ہے. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 131 ABCD 6.5-7 گھنٹوں میں 4 نشستوں میں ریکارڈ کروایا ہے معجزات پہ، کرامات پہ، استدراج کے اوپر، کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے دعوے نبوت کے لیے. اور یہ آپ کی کوئی تنقیص نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا معجزہ دیا گیا قرآن کا معجزہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. باقی معجزات تو وقتی تھے. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل بھی جائے وہ سانپ نہیں بن سکتا، لیکن یہ قرآن اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ، قیامت تک معجزہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں میرا مسئلہ نمبر 85 ہے، قرآن اور قتال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو ان سے پوچھو کیا انہوں نے انکار نہیں کر دیا تھا جو معجزات موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے؟ فرعونیوں نے کون سے مان لیے تھے؟ یعنی کافروں کا تو ہمیشہ یہی ایٹیچیوڈ ہے، دل بے ایمان تے اجتا ڈھیر. اگر کوئی دل بے ایمانی پہ اترا ہے اس کے لیے لیم ایکسکیوز بہت ہے. اگر فرعونیوں نے نہیں مانا تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کفار مکہ کو آپ وہی معجزہ دکھا دو تو یہ مان لیں گے؟ لیکن جب منہ مانگا معجزہ دکھایا جاتا ہے اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کون سی بات یہ مان لی تھی؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے معجزات دیے گئے تو کافروں تو انکار کر دیا تھا. قالوا سحران تظاہرا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون. وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم ان کی تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ سے فرمائیے اگر تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہے تو وہ لے آؤ. ہوا اہدی منہما، جو قرآن اور تورات سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کوئی کتاب ہے، تمہارا دعویٰ ہے تو ان دونوں کتابوں سے پڑھ کے کوئی ہدایت والی کتاب ہے تو لے آؤ. اتبعہ ان کنتم صادقین، تو میں اس کی پیروی شروع کر دوں گا اگر تم واقعی سچے ہو. اب ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر فرضی طور پہ آپ کوئی جملہ کسی کو سمجھانے کے لیے بولے نا تو اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نے ایک بات ایک دفعہ کی کہ جی اگر آپ لوگوں نے بخاری اور مسلم میں صرف رفع الیدین کی حدیثیں ہی ماننی ہے اور باقی حدیثیں نہیں ماننی آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر، تو پھر ان کتابوں کو آگ لگا دو. اب یہ بات فرضی طور پہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب تمہارا ایمان ہی نہیں ان کتابوں کے اوپر تو ان کو آگ لگا دو. مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگ لگاؤ، مراد یہ کہ جب تم نے ماننا نہیں ہے تو پھر تو یہ ڈکوسلا ہے کتاب ہے، پھر ان کو آگ ہی لگاؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آگ لگاؤ تمہاری ڈاکٹرائن کے اندر. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کافروں سے، مکے کے کافروں سے، کہ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی اور وہ ظاہرہ ہدایت یافتہ ہے تو تم وہ کتاب لے آؤ، میں قرآن اور تورات کو چھوڑ کے اس کی پیروی کرنا شروع کر دوں گا. تو کیا یہ پاسبل تھا؟ کیسا ہوتا؟ تو سمجھانے کے لیے جب ایسے جملے بولے جاتے ہیں تو انڈیا پاکستان کے کلچر میں چونکہ یہاں کی ڈاکٹرائن ہی بالکل عجیب و غریب ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد. وہ پتہ نہیں تو کنے پٹیاں پڑھائی ہیں اللہ دے بندے ہو. یہ بزرگ بابیاں دی نے جدو ڈسکشن ہوندی ہے نا علمی، ادو اسی طریقے نال ہی گلاں ہوندیاں نے. قرآن پاک میں کئی ایک چیزیں اس طرح کی موجود ہیں. تو جب یہ مثال، لیکن چونکہ لوگوں کو علمی شغف نہیں ہوتا، لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو لوگوں نے ایک اپنے ذہن میں ادب کا معیار بنایا ہوتا ہے اور وہ اس کو ادب اور بے ادبی سمجھتے ہیں. تو کسی شخص پہ گرفت کرنے کے لیے ایسے معاملات، اور آج کل تو آپ دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ کا کیا کلچر ہے. اگلے دن مجھے آفس میں بندہ بتا رہا، کہتا ہے جی مجھے ایک بند گلی سے نا، وہ بند گلی تھی کافی عرصے، وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، تو وہاں قرآن پاک کے کچھ اوراق ملے، تو کہتا ہے میں ایک عالم دین کے پاس گیا کہ ان پرانے اوراق کا میں کیا کروں، تو کیا میں انہیں آگ لگا دوں؟ وہ کہتا ہے شکر ہے سونا نہیں لیا کسی نے. یار ہم نے یہ دین لوگوں کو سکھایا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو پرانے نسخے تھے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، قرآن کے نسخے تھے، بنو قریش کی قرات میں نہیں لکھے گئے تھے. قرات وہ اسٹیبلش ہی تھی، 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن ان کو جلوا دیا. قرآن کو، پرانے قرآن کے نسخوں کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو آگ لگائی جائے. دریاؤں میں ڈالتے ہیں، دیکھیں جب دریا خشک ہوتے ہیں پورے کنارے پہ آئے ہوتے ہیں قرآن کے صفحے. زمین میں بھی دفنائیں گے تو لوگ زمین کے اوپر سے گزرتے ہیں، اس میں گل سڑ نہیں جاتے ہیں. وہ سب سے آسان طریقہ آگ لگانا ہے. لیکن سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہوا، اور کوئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن کوئی مولوی بتانے کی ضرورت نہیں کرتا. 1999 میں ڈاکٹر رضوان نام کا ایک بندہ گجرانوالا کا تھا جس کو زندہ جلا دیا تھا لوگوں نے، حافظ قرآن تھا. وہ قرآن کے پرانے نسخوں کو آگ لگا رہا تھا بے ادبی سے بچانے کے لیے. جس ملک کے اندر یہ کرائٹیریا ہو عشق اور محبت کا، اس ملک کے اندر آپ اگر اس ڈاکٹرائن کو پروموٹ کریں کہ جو گستاخ رسول نظر آئے آپ اس کو گولی مار دیں، اور جو بندہ قانون میں ہاتھ لے کے لوگوں کو مطلب اس طریقے سے خود گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے قتل کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں پھر اس ملک کے اندر کیا انارکی پھیلے گی. جس ملک کے اندر لوگ ادبی اور بے ادبی کا یہ کرائٹیریا رکھتے ہیں. بہر ان کا علاج تو میں نے ہی نکال لیا ہے، یہ اپنے کرائٹیریا ہی بھول گئے ہیں، سب کچھ بھول گئے ہیں. پہلے جن کو تھوڑی سی بات بھی گستاخی کی اسمیل کی آتی تھی نا اور لوگوں کو گولیاں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، سارے ٹھک گئے تھے. جدو میں چشتی رسول اللہ کٹیا نا کتابیں چوں وہ کہتے نہیں بزرگ ہی تھے یار، معصوم تیری غلطیاں تو انہوں کو بھی ہو سکتی ہیں سن. آئے میں صدقے جاواں جدو تانوں پہلے دیوبندی تے اہل حدیث سے گلاں سمجھاندے سن، وہ تہاڈے اتوں لنگ جاندیاں سن، یہ تو عشق رسول کا معاملہ ہے، یہ تو ہماری غیرت کا معاملہ ہے. جب ہم نے وہ شڑولیں نکالی بزرگوں کی کتابوں سے، سارے ہی ٹھک گئے ہیں.
آپ کہتے ہیں نہیں ہم کو بزرگوں کو معصوم تو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کتابیں بدل گئی ہو سکتا ہے انہوں نے کر کے بعد میں توبہ کر لی ہو، تو بھئی آپ یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، تو آڑے کو مرنے والے دی ویڈیو قادیانی دی بھی کوئی نہیں کیا ہے، اے سارا اس نے جانون دے بارے بھی رکھو۔ تو عشق رسول سارا الحمدللہ ایسا ٹھنڈا پڑا ہے، اب یہ عشق رسول بھول ہی گئے ہیں، یہ پہلے ہی جعلی تھا، اصل میں یہ جعلی تھا جو لوگوں کی عبارتوں پہ بھڑکتا تھا، اپنے بزرگوں کی عبارتوں کے اوپر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ بھی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ ان مکتبوں والوں کو ہی جا کے کوئی کہہ دے کہ یار اس کی پرنٹنگ بند کرو، یا علماء اعلان برات کر دیں کہ جناب آج کے بعد ہم شبیر بدرز کی عاشق بیش نہیں خریدیں گے، جب تک اس کی پرنٹنگ بند نہیں کرتے ہم ان کی کوئی کتاب نہیں دیکھیں۔ تو انہوں تو ویسے پڑھاندے ہیں نا کہ جی وہ فلاں ملک والوں نے کارٹون بنائے ہیں، ہم اس ملک کی کوئی مصنوعات یہاں نہیں خریدیں گے۔ ان جعلی عاشقان رسول سے پوچھو کہ جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ اور کشف المحجوب جیسی کتاب، اور حشر بیش میں چشتی رسول اللہ اور کشف المحجوب جس کے اندر نبی علیہ السلام کی صراحتاً سکینڈل لکھا ہے زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، جو مکتبات یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء اور بزرگ؟ ختم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کے اوپر ان کی ڈاکٹرائن الٹ دی ہے نا، اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم سے وہ کام لیا ہے جو بڑے بڑے علماء کے قابو نہیں تھے، یہ آتے تھے اور ہر بندے کو گستاخ رسول کہہ کے تو گولیاں مارتے تھے۔ اب یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ہمارے درس میں بیٹھنے والے لوگوں کے سامنے شکلیں نہیں اپنی کر سکتے، کدھر کو چشتی رسول اللہ کا حوالہ ہی نہ دے دے۔ وہ لوگ جو اتنے چوڑے ہو کے پھرتے تھے عشق رسول کے، جناب اتنے بڑے بڑے بیج لگا کے، سب کے سب جو ہیں وہ بھیگی بلی بن کے تو اب بلوں کے اندر گھس گئے ہیں، کیونکہ اب وہی چیزیں ان کے اپنے بزرگوں کی نکل آئی ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا فرمائے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو یہ فرض کے طور پہ فرمایا اگر تم کوئی اور کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی کتاب نہ لا سکیں اور یہ چیلنج قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ پھر جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر کسی ہدایت کی بات سے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی، یہ میرا وجدان نہیں مانتا، دیکھیے ہمارا عشق رسول تو یہ نہیں مانتا جی ہم ایسے کریں جی، دیکھیں جی ہماری تو محبت رسول یہ ہے، ساری محبت رسول جو ہے اس کا جنازہ، اس کی وہ جھوٹی محبت رسول کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے ہم نے ان کی محبت رسول دفن کر دی ہے، بالکل جھوٹی محبت رسول تھی، کیونکہ اپنے بزرگوں کی فاحش غلطیوں کے وقت یہ سب کے سب تعویلات کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو خود گمراہی پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، ہدایت اس کو ملے گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔